اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ واکمل ایمان المؤمنین والمسلمین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد مصطفیٰ وعلی روحہ ونفسہ وسحرہ ووصیہ سید الاتقیاء والاولیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب ولا اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ آئے وافی ہدایہ کے ذیل میں کچھ معروضات عرض کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ میمون نساء بنت محمد غلام مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ مل جل کر ایک بلند ترین صلوات نعت فرما الحمدللہ بتصدق مجلس امام حسین علیہ السلام ہمارے بچے، ہمارے بزرگ اور جوان قرآن کی بہت سی آیتوں کے حافظ ہیں اور اس کے ترجمے سے بھی واقف ہیں۔ انہی آیتوں میں سے یہ ایک مشہور و معروف آیت ہے۔ عزیزان محترم، آیت کے ذیل میں کچھ معروضات عرض کرنے سے پہلے ایک بات کہتا چلوں کہ دنیا کا بڑا سے بڑا آدمی ہو، دولت مند ہو، منصب والا ہو، رتبے والا ہو، صاحب اقتدار ہو، مال و دولت رکھتا ہو، لیکن اس کے اندر اتنی ایبیلٹی و قابلیت نہیں ہے کہ اہل بیت کے کسی فرد کو اپنے گھر پہ بلا لے۔ کوئی بھی کتنا بھی بڑا آدمی ہو، اس کے اندر اتنی استطاعت، اتنی قابلیت، اتنی ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کی کسی فرد کو اپنے گھر پہ بلا لے۔ قربان جائیں ہماری جان امام حسین علیہ السلام پر کہ جب ہم ان کا فرش بچھاتے ہیں تو مولا کائنات بھی آتے ہیں، رسول خدا بھی آتے ہیں، فاطمہ زہرا بھی آتی ہیں، ملائکہ بھی آتی ہیں۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، قرآن حکیم نے ایک ایسی حقیقت کے بارے میں بتایا ہے، نہ ماضی میں اس حقیقت کا کسی نے انکار کیا، نہ پریزنٹ میں حال میں کوئی اس حقیقت کا انکار کر رہا ہے، اور نہ مستقبل میں کوئی انکار کر سکتا ہے۔ اس حقیقت کا نام ہے موت۔ موت ایک سچائی ہے، موت ایک ریالٹی ہے، موت ایک کڑوی حقیقت کا نام ہے جس سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی رہو موت تمہیں آئے گی، اگر تم مضبوط گھروں میں ہی کیوں نہ رہو، مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ رہو۔ لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس اور کسی شخص کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اسے کس سرزمین پر موت آنے والی ہے۔ تو موت وہ نقطہ اتحاد ہے کہ جس پر تمام لوگ متحد ہیں، یہاں تک کہ وہ آدمی بھی جو کسی مسلک کو نہیں مانتا، کسی مذہب کو فالو نہیں کرتا ہے، لیکن وہ موت کو
مانتا ہے۔ عزیزان محترم، موت ایک ایسی سچائی ہے جس میں نہ سیاسی اختلاف پایا جاتا ہے، نہ مذہبی اختلاف پایا جاتا ہے، نہ اخلاقی اختلاف۔ ہو سکتا ہے کسی مذہب میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی نظریے میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی سماج میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی معاشرے میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں اختلاف ہو، لیکن موت سب کو آئے گی، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جب آیت آپ نے سنی تو اس میں کیا سنا کہ ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی موت کے اندر ذائقہ ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اس ذائقے کو بتائے کون؟ اس ذائقے کو بتائے کون؟ دیکھیے، ذائقہ اسی کا معتبر ہوگا جس نے کسی چیز کو چکھا ہوگا، ذائقہ اس کا معتبر ہوگا جس نے چیز کو چکھا ہوگا، جس نے چکھا نہیں ہے اس کا بتایا ہوا ذائقہ نامعتبر مانا جائے گا۔ اور عزیزان محترم، جس نے موت کا مزہ چکھا وہ اس قابل نہیں رہا گا کہ تو وہ ذائقہ بتا سکے۔ جس نے موت کا ایک بار مزہ چکھ لیا وہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ موت کا مزہ بتا سکے۔ قربان جائیں ہماری جانیں، کربلا اور کربلا والوں پر جب ایک چچا نے اپنے بھتیجے سے سوال کیا، اے قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو جناب قاسم نے فرمایا احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ تو کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا تفسیر قرآن بھی ہے۔ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ہے کوئی شخص جو یہ کہہ سکے کہ جناب قاسم کا قول نامعتبر ہے کوئی شخص اس کائنات میں جو یہ کہہ دے کہ جناب قاسم کا قول نامعتبر ہے؟ وہ خود نامعتبر ہوگا لیکن جناب قاسم کا قول نامعتبر نہیں ہو سکتا۔ کچھ بات بتاتا چلوں آپ کو۔ دیکھیں، شریعت میں کچھ چیزیں ہمارے لیے حجت ہیں، شریعت میں ہمارے لیے کچھ چیزیں حجت ہیں، جیسے قول معصوم۔ طلاب کے لیے زیادہ واضح ہوگی یہ بات۔ جیسے کوئی بات اگر معصوم کہہ دے تو معصوم کبھی کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتا، تو معصوم کی کہی ہوئی بات ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے۔ اس کے بعد فعل معصوم، معصوم نے اگر کوئی کام کیا ہے تو وہ کام ہمارے لیے حجت ہے، وہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے تقریر معصوم، تثبیت معصوم، امضاء معصوم۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی معصوم کے سامنے کوئی بات کہی جائے یا کوئی فعل انجام دیا جائے اور معصوم خاموش رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل بھی صحیح ہے، وہ بات بھی صحیح ہے۔ حسین ہے حجت خدا، حسین ہے حجت خدا۔ اگر جناب قاسم کی بات میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا، اے بیٹا قاسم جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن امام حسین کا خاموش رہنا یہ بتاتا ہے کہ جناب قاسم جو کہہ رہے ہیں وہ 100% صحیح ہے اور ہمارے لیے حجت ہے۔ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں ایک صلوات پڑھیے گا۔ عزیزان محترم، تو موت کا ذائقہ کون بتائے گا؟ جس نے موت کا، لیکن کوئی نہیں۔ قربان جائے ہماری جانیں عزیزان محترم، تو موت ایک حقیقت ہے، موت ایک سچائی ہے، موت ایک ریالٹی ہے جس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، ہم اتنے دنوں سے مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، ایصال ثواب کی مجلس میں، ماہ اعضاء میں، اور ابھی انشاءاللہ یوم اعضائے فاطمیہ آنے والا ہے۔ کیا ہم نے صحیح معنوں میں سمجھ لیا ہے کہ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے؟ ہم نے صحیح معنوں میں یہ سمجھ لیا ہے۔ کوئی شخص راضی بھی رضا مرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی آدمی راضی بھی رضا مرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی اسپتال چاہتا ہے،
ہر آدمی کو اسپتال کی ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے عزیزان محترم کہ انسان موت کو پسند نہیں کرتا ہے اور زندگی کو پسند کرتا ہے؟ عزیزان محترم، وجہ یہ ہے کہ انسان نے حیات کو اپنی ملکیت سمجھ رکھا ہے، حیات کو اپنی ملکیت سمجھ رکھا ہے، جبکہ زندگی امانت پروردگار ہے، جبکہ زندگی امانت پروردگار ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر امانت نہ ہوتی تو انا للہ و انا الیہ راجعون نہ ہوتا۔ عزیزان محترم، اس لیے کہ ملکیت نہیں پلٹائی جاتی، جو چیز پلٹائی جاتی ہے وہ ہے امانت، امانت پلٹائی جاتی ہے۔ اور عزیزان محترم، امانت کا ایک قانون یہ ہے، امانت جیسی دی جاتی ہے ویسے ہی واپس لی جاتی ہے، امانت جیسی دی جاتی ہے ویسے ہی واپس لی جاتی ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے آپ کو غور کرنا پڑے گا، ہمیں اللہ نے یہ آنکھیں دی ہے تو یہ آنکھیں اسی طرح سے ہیں، کیا اس سے خیانت تو نہیں ہوئی ہے؟ یہ ہاتھ دیے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ ہاتھ کہیں ایسی جگہ تو نہیں استعمال ہوا کہ جہاں سے خیانت ہو رہی ہے، یہ قدم ایسے جہاں تو نہیں گئے جہاں سے خیانت پروردگار ہو رہی ہے۔ تو پھر عزیزان محترم، یہ دیکھنا پڑے گا کیا کائنات میں کوئی ایسی زندگی ہے کہ جس کو جیسا دیا گیا تھا ویسے ہی پلٹائی گئی؟ کائنات میں کوئی ایسی زندگی ہے کہ جسے جیسی دی گئی تھی ویسی ہی پلٹائی گئی؟ شاید وجہ یہی تھی کہ جب مولا کائنات کو مسجد میں ضربت لگی ہے تو مولا نے کہا فزتو ورب الکعبہ، اے پروردگار جیسے کعبے سے پائی تھی مسجد سے ویسے ہی لوٹا رہا ہوں۔ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، تو موت حقیقت ہے، اور ایک بات یاد رکھ لیں یہ بھی، موت کتنی بھی طاقتور ہو، موت کتنی بھی قوت والی ہو، موت کے پاس کتنی بھی استعداد ہو، لیکن موت انسان کو مار سکتی ہے، انسانیت کو نہیں مار سکتی۔ موت انسان کو مار سکتی ہے، انسانیت کو نہیں مار سکتی۔ موت شخص کو مار سکتی ہے، شخصیت کو نہیں مار سکتی ہے۔ موت انسان کو مار سکتی ہے، انسان کے کردار کو نہیں مار سکتی۔ عزیزان محترم، اللہ نے ہاتھ دیا ہے، اگر آپ نے اس ہاتھ سے کسی مظلوم کی مدد کی ہے، کسی مظلوم کی حمایت کی ہے، تو آپ رہے نہ رہے یہ مدد یاد کی جائے گی، آپ رہے نہ رہے یہ مدد یاد کی جائے گی۔ اللہ نے زبان دیا ہے، اگر اس زبان سے کسی کے حمایت میں کوئی زبان کھولی ہے آپ نے، تو آپ رہے نہ رہے وہ حمایت یاد کی جائے گی۔ یہ پیر دیے ہیں، اگر اس سے کسی مظلوم کی مدد کی ہے جا کے، تو آپ رہے نہ رہے یہ مدد یاد کی جائے گی۔ یعنی آپ فنا ہو جائیں گے لیکن آپ کا کردار باقی رہے گا۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، کبھی کبھی لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ آدمی مر گیا، مٹ گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کیا ہمارا یہ نظریہ ہے؟ ہم اہل بیت کے ماننے والوں کا یہ نظریہ بالکل نہیں ہے کہ آدمی مر گیا تو ختم ہو گیا، مٹ گیا۔ نہ فاتحے کی ضرورت ہے، نہ قرآن خوانی کی ضرورت ہے، نہ مجلس کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ یہ کسی اور کا نظریہ ہے، ہمارا نظریہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، آئیے قرآن کی بارگاہ میں اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا آدمی جب مر گیا تو مٹ گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا؟ تو قرآن کی بارگاہ میں جب آئیں تو قرآن کہتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ تم میں سے اگر کوئی مرد یا عورت عمل صالح انجام دے،
توجہ کا طالب ہوں، تم میں سے کوئی بھی مرد یا عورت عمل صالح انجام دے، در حالانکہ وہ ایمان رکھتا ہو، مومن ہو، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اسے مرنے نہیں دیں گے بلکہ اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ عزیزان محترم، اب آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے والا مر گیا، مٹ گیا، ختم ہو گیا، تو یہ اپنے اپنے نظریے کی بات ہے۔ جو مرنے والا مومن سمجھتا ہے وہ زندہ ہے، اس کے لیے فاتحہ بھی ہوتا ہے، ایصال ثواب بھی ہوتا ہے، اور جو اپنے مرنے والے کو غیر مومن سمجھتا ہے وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا، مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، ہم اتنے دنوں سے مجلس اعظم میں آ رہے ہیں، تو کیا ہم نے یہ جان لیا ہے کہ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے؟ موت کسے کہتے ہیں اور حیات کسے کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، قرآن کی بہت سی آیتیں موت و حیات کے اوپر ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ پروردگار عالم نے ہی موت اور حیات کو خلق کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے، اس اعتبار سے کہ تم میں سے کون بطور احسن عمل کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت میں احسن کا لفظ آیا ہے، اکثر کا لفظ نہیں آیا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، احسن کا لفظ آیا ہے، اکثر کا لفظ نہیں آیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر پروردگار کو کچھ عمل چاہیے تو بطور احسن آپ اسے انجام دیجئے، خلوص کے ساتھ انجام دیجئے، ریا سے خالی انجام دیجئے۔ عزیزان محترم، لیکن اگر اکثر کے ساتھ حسن پایا جائے تب تو سونے پہ سہاگا ہے، نور علی نور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا۔ اگر اس کو دیکھنا ہوتا تو وہ اکثر و عملہ کہتا، احسن و عملہ نہ کہتا۔ عزیزان محترم، 70 کے مقابلے میں ایک زیادہ ہے یا 70؟ 70 زیادہ ہے۔ عزیزان محترم، اگر خلوص نہ ہو تو 70 انگوٹھیاں بھی زکوٰۃ میں دے دیے جائے تو آیت نہیں آتی ہے، اور خلوص کے ساتھ اگر ایک انگوٹھی دی جائے تو آئے ولایت آ جاتی ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل اگر خلوص کے ساتھ ایک انگوٹھی دی جائے تو آئے ولایت آ جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی اسی بات کو آگے بڑھاتا چلوں، اگر خلوص نہ ہو، اگر دکھاوا نہ ہو، اگر اطاعت و فرما برداری نہ ہو تو شیطان کی 6000 سال کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے، وہ لعین اور ملعون ہو جاتا ہے۔ اور اگر عمل میں حسن ہوتا ہے تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ہو جایا کرتا ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں عزیزان محترم، لہٰذا ہمیں خلوص ضروری ہے ہمارے عمل کے اندر۔ اگر خلوص ہے، عزیزان محترم، انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی عمل اگر انجام دے تو وہ ریا سے خالی ہونا چاہیے، اس کے اندر خلوص پایا جائے، کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اچھا ہونا چاہیے، دکھاوا اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، تصنع نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، ہم اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں، اہل بیت کا چاہنے والا، اہل بیت کے پیروکار کرتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر وہ تعلیمات اور وہ طریقے جو اہل بیت علیہم السلام نے بیان کیے ہیں وہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟
عزیزان محترم، میں مثال دیا کرتا ہوں، مثال سے اس بات کو واضح کروں کہ آپ کسی عطر فروش کی دکان پہ چلے جائیے، 10 منٹ اس دکان پر بیٹھے رہیے اور بیٹھ کے واپس چلے آئیے، تو آپ کے بدن سے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت خوشبو آئے گی عطر کی۔ آپ اسی طرح سے کسی قصاب کی دکان پہ چلے جائیے عزیزان محترم، اور وہاں سے آپ آئیں گے تو جس چیز کی دکان ہے اس کی بو آپ کے بدن سے آئے گی۔ انصاف سے بتائیے، ہر آدمی اپنے عمر کے حساب سے تقاضا کرے، کوئی 10 سال سے مجلسوں میں آ رہا ہے، کوئی 20 سال سے مجلسوں میں آ رہا ہے، کوئی 25 سال سے، آیا ہمارے کردار میں کردار اہل بیت کی بو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ یہ دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو موت و حیات ایک اہم چیز ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، موت کیا ہے اور حیات کیا ہے؟ عزیزان محترم، آئیے ہم کسی سے پوچھیں زندگی کسے کہتے ہیں؟ زندگی کیا ہے؟ زندگی یہی تو ہے، کھانا پینا، اچھا گھر بنانا، ٹھنڈی میں اچھے لباس پہننا، موٹے کپڑے پہننا، مفلر لگانا، ٹوپی لگانا، تاکہ گرمی آپ کو محسوس ہوتی رہے، ٹھنڈ محسوس نہ ہو۔ عزیزان محترم، یہ کون سی چیز ہے؟ یہ زندگی کی علامت ہے۔ اچھے گھر، اچھے کھانا، کھیلنا کودنا، یہ ساری چیزیں۔ ہم نے کہا آپ یہیں پر رکے رہیے گا۔ عزیزان محترم، آتے ہیں قرآن کی بارگاہ میں، قرآن سے پوچھتے ہیں تیری نظر میں کون زندہ ہے؟ تیری نظر میں کون زندہ ہے؟ عزیزان محترم، قرآن کہتا آئیے، کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ جنگ احد سے بچ کے آئے ہوئے ہیں، یہ لوگ جنگ احد سے بچ کے آئے ہوئے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تسمع الموتى، اے رسول آپ مردوں سے کلام نہ کیجئے گا، اے رسول آپ مردوں سے کلام نہ کیجئے گا۔ عزیزان محترم، جب رسول کے پہلو میں کھڑے ہوئے لوگوں کی زندگی کا اعتبار نہیں ہے، جب رسول کے پہلو میں کھڑے ہوئے لوگوں کی زندگی کا اعتبار نہیں ہے تو پھر کس کی زندگی کا اعتبار ہوگا؟ عزیزان محترم، میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ قرآن نے ایسے لوگوں کو کیوں مردہ کہا؟ کیا وہ کھا پی نہیں رہے تھے؟ کیا وہ چل پھر نہیں رہے تھے؟ کیا وہ دوڑ نہیں رہے تھے؟ نہیں عزیزان محترم، اللہ بتانا چاہتا ہے دیکھو مردے صرف قبرستان میں ہی نہیں رہتے، بلکہ ہو سکتا ہے اپنے اپنے مکان میں رہتے ہو۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ اور ایسے مردے زیادہ خطرناک ہیں جو اپنے گھروں میں مردہ ہیں، لہذا ضروری یہ نہیں ہے کہ جا کے قبرستان میں تلاوت کریے، اپنے گھروں میں تلاوت کریے تاکہ محلے کے مردے رحمت میں آ جائیں۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، لہذا ضروری ہے کہ انسان سمجھے موت کسے کہتے ہیں اور حیات کسے کہتے ہیں۔ آئیے اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تیری نظر میں زندہ کون ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ، اور ہرگز تم گمان نہ کرنا جو سبیل خدا میں شہید ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، وہ مردہ ہیں۔ عزیزان محترم، لہذا جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے چکے ہیں وہ زندہ ہیں۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ موت کسے کہتے ہیں اور حیات کسے کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، موت اور حیات بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہم سمجھیں اور جانیں، اور موت سے انسان گھبراتا وہی ہے جس کے اعمال میں کمی ہوتی ہے، جس کے عمل میں ابھی آپ کو یہ پوروانچل ایکسپریس پہ جانا ہو عزیزان محترم اور لکھنؤ تک جانا ہو، اور آپ کا پیٹرول جو ہے وہ خالی اکبر پور تک کا ہو، اور آپ کو معلوم ہو کہ آگے کہیں فیول نہیں ملے گا، تو آپ سفر کرنے سے گھبرائیں گے۔ عزیزان محترم، آپ کو قیامت تک کا سفر کرنا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس زیادہ راہ کم ہے، آپ کے پاس زیادہ راہ
کم ہیں لہٰذا گھبراتے ہیں، لہٰذا ڈرتے ہیں، لیکن جن کے عمل جو ہے وہ کامل ہوتے ہیں وہ کبھی موت سے گھبراتے نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، ایک مرحومہ کی اسال کی مجلس ہے، چاہتا ہوں کچھ باتیں ماں کے فضیلت کے سلسلے میں، درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ سورہ مریم کی آیت ہے جناب عیسیٰ کے حوالے سے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اے میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنے ماں کا کیا ہوں، فرما بردار ہوں، مطیع ہوں، اور تو نے مجھے جبار اور شقی قرار نہیں دیا ہے۔ عزیزان محترم، جناب عیسیٰ کون ہیں؟ جناب عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب۔ عزیزان محترم، ساری چیزیں کیا ہیں؟ صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں۔ عزیزان محترم، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جناب عیسیٰ نے نبوت پہ فخر نہیں کیا ہے، جناب عیسیٰ نے عبدیت پر فخر نہیں کیا ہے، جناب عیسیٰ نے صاحب شریعت ہونے پر فخر نہیں کیا ہے، بلکہ اس بات پر فخر کیا ہے، اے پروردگار تیرا شکریہ ہے کہ میں اپنے ماں کا فرما بردار اور مطیع ہوں۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ لہذا عزیزان محترم، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے ماں کا مطیع و فرما بردار نہ ہو، یا تو وہ جبار ہوگا یا تو وہ شقی ہوگا، یا تو وہ جبار ہوگا یا تو وہ شقی ہوگا۔ اور عزیزان محترم، اتنا یاد رکھیے گا، پروردگار نے انسانوں کی، مسلمانوں کی پیشانی کو اپنے آگے جھکانے کے لیے کہا ہے، اور شانوں کو ماں باپ کے سامنے کیا کہا ہے کہ اپنی پیشانی سر سجدے میں رکھیے اور اپنے شانوں کو ماں باپ کے سامنے جھکائے رکھیے۔ اللہ اپنے سامنے جھکی ہوئی انہی پیشانیوں کو قبول کرے گا جن کے شانے ماں باپ کے سامنے جھکے ہوتے ہوں گے۔ عزیزان محترم، اپنے جوانوں کے لیے ایک بات کہتا چلوں، ابھی ایام اعضائے فاطمیہ آنا ہے، انشاءاللہ آپ جلوس کریں گے، مجلس کریں گے، اور پھر ماہ اعضا بھی آئے گا، اس میں بھی آپ لبیک حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا زہرا کہیں گے، لیکن یاد رکھیے گا یہ آوازیں اسی وقت قابل قبول ہوں گی جب آپ اپنے والدین کی آواز پر لبیک کہتے ہوں گے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ماں کی عظمت بہت زیادہ ہے، ماں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ عزیزان محترم، ایک شخص ہے، اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا، وقال انی رجل شاب نشیط، میں ایک جوان مرد ہوں، میں ایک طاقتور ہوں، احب الجہاد، میں لڑائی کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ پھر کہتا ہے ولی والدتی تکرہ ذالک، لیکن میری ایک ماں ہے، اس بات کو پسند نہیں کر رہی ہے کہ میں کہاں جاؤں، جہاد کرنے کے لیے جاؤں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اس سے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ارجع، تم پلٹ جاؤ، کہاں؟ اپنی ماں کی طرف۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور اپنی ماں کے ساتھ رہو، اپنی ماں کے ساتھ رہو۔ فوالذی بعثنی بالحق نبیّا، قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، لا انسھا بکا لیلۃ خیر من جہادک فی سبیل اللہ سنا، تمہارا ایک رات کا ماں کے ساتھ محبت بھری حالت میں رہنا تمہارے 1 سال کے جہاد سے بہتر ہے۔ عزیزان محترم، اب آپ سمجھیں عظمت ماں کو۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔
لہذا عزیزان محترم غنیمت جانیے جن کے ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، خدا ان کو جوار معصومین میں بلند مقام عطا کرے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں عمر خضر عمر بابرکت عنایت فرمائے۔ عزیزان محترم ایک شخص آتا ہے رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ بہت گنہگار ہوں، بہت میں نے گناہ کی ہے، کیا معاف کر دیا جاؤں گا؟ کہا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا نہیں صرف باپ زندہ ہے۔ کہا جاؤ اس کی خدمت کرو، جاؤ اس کی خدمت کرو۔ جب وہ چلا گیا تو اصحاب سے کہتے ہیں کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ یعنی کیا مطلب؟ ماں کی دعا مقدر بدل دیا کرتی ہے، ماں کی دعا تقدیر بدل دیا کرتی ہے۔ عزیزان محترم ماں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، ماں کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا جب کبھی ضرورت پڑے، اور روایت میں ہے جب پریشانی میں ہو کوئی انسان تو اسے چاہیے اگر اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے تو ماں کی قبر کے پائنتی چلا جائے اور قرآن پڑھ کر ماں سے توسل کرے تو انشاءاللہ اس کی مرادیں پوری ہوں گی۔ یہ کر کے تو دیکھیے آپ عزیزان محترم، لیکن ہم نے تو سمجھا ہی نہیں ماں کی قدر کو۔ عزیزان محترم ایک جملہ یہاں پر کہہ دوں، یہ ایک عام ماں کی ادب اور احترام ہے، یہ ایک عام ماں کا ادب اور احترام ہے۔ اور جو حسنین کی ماں ہو، جو ام ابیہا ہو، تو اس کا کتنا احترام ہوگا۔ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم انسان جب اپنا سفر حیات طے کرتا ہے تو اس کی اس سفر میں ماں کا بھی سہمیہ ہے، باپ کا سہمیہ ہے، لیکن ماں کا سہمیہ کتنا ہے اور باپ کا سہم کتنا ہے، حصہ آئے ہم سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم باپ کا جو بھی سہمیہ ہے دنیا میں وجود میں آنے کے بعد، اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجئے، نطفہ باپ کے صلب میں بھی رہتا ہے، ماں کے رحم میں بھی رہتا ہے۔ باپ کے صلب میں کچھ گھنٹے کچھ دن رہتا ہے، لیکن ماں کے رحم میں 9 مہینے 270 دن، 9 مہینے 270 دن رہتا ہے۔ عزیزان محترم اور ایک بات یاد رکھیے، جہاں پر جو آدمی جہاں زیادہ رہتا ہے اس کو اس سے انس ہو جاتا ہے، انسیت اور محبت اسی سے ہوتی ہے جہاں پر وہ زیادہ رہتا ہے۔ عزیزان محترم کہتے ہیں ماہر نفسیات اور ماہرین کا کہنا ہے جب بچہ بہت زیادہ رویا کرے تو ماں کو چاہیے کہ اسے اپنے بائیں پہلو کی طرف لے لے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں ماں کو چاہیے کہ اسے اپنے بائیں پہلو کی طرف لے لیں، اس لیے کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو بائیں طرف ہوتا ہے، اس لیے کہ چونکہ وہ 9 مہینے وہاں رہا ہے لہذا اس جگہ سے مانوس ہے، اس کو وہاں پر قرار مل جاتا ہے، وہاں پر سکون مل جایا کرتا ہے۔ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم قیمت جانیے، قدر جانیے، عظیم ہے۔ اور دیکھیے باپ کا بھی سہمیہ ہے، ایسا نہیں کہ باپ کا سہیم نہیں ہونا ہے۔ دیکھیے جب ایمان سے ایمان ملتا ہے نا تب جو ہے اولاد کبھی مقدس اردبیلی ہوتی ہے، کبھی علامہ ہلی ہوتی ہے، کبھی شیخ جعفر شستری ہوا کرتی ہے۔ عزیزان محترم آپ نے نام سنا ہوگا مقدس اردبیلی کا۔ عزیزان محترم واقعہ جلدی میں بات کروں گا، زیادہ آپ لوگوں کو جو ہے زحمت نہیں دوں گا۔ اتنے مقدس ہیں کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو حرم امیر المومنین میں جاتے ہیں، مولا کو سلام کرتے ہیں تو جواب سلام آتا ہے، اور کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو مولا سے وہ مسئلہ دریافت کرتے ہیں، اس مسئلے کا جواب بھی آتا ہے۔ یہ ہے مقدس اردبیلی۔ سنیے عزیزان محترم، اردبیل ایران میں ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے، سمجھ لیجیے شہر ہے، وہاں پر ان کے والد رہا کرتے تھے۔ کس کے؟ مقدس اردبیلی کے۔ ان کے والد کا ایمان دیکھیے، جب ماں باپ کا ایمان سے ملتا ہے تو پھر جو ہے اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ نکل کے سامنے آتا ہے۔ عزیزان محترم کہتے ہیں ان کے والد کی سیب کی باغ تھی، اردبیل میں سیب بہت ہوتا ہے۔ صبح میں ناشتے کے بغیر گھر سے نکل گئے، اور جب گھر سے نکلے تو بھوک لگی تو کیا دیکھا جو ہے وہ جسے ہم برہا کہتے ہیں، نالی سے بہتا ہوا سیب آ رہا تھا، اس سیب کو انہوں نے کھا لیا۔ عزیزان محترم بھوک لگی تھی تو سوچا نہیں کس کا ہے، بھوک میں یہ خیال نہیں کیا
جب پیٹ میں کچھ دانہ گیا تب سمجھ میں آیا ارے نہیں جانے کس کا مال تھا، میں نے بغیر اجازت کے یہ چیز میں نے کھا لی۔ اب ان کو جہاں سے ظن اور گمان ہوگا کہ یہ وہاں سے آیا ہوگا، اس کے گھر پر پہنچے، دق الباب کیا، کہا کہ آپ کے یہاں سے یہ سیب بہتا ہوا آیا تھا اور میں نے کھا لیا، کیا آپ راضی ہیں؟ کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اجازت دیتا ہوں۔ اب جو ہے وہ جب انہوں نے کہا اجازت دیتا ہوں تو آگے بڑھے، جب وہ آگے بڑھے تو یہ پیچھے مڑے، جب یہ پیچھے مڑے تو فوراً ان کو کوئی بات ذہن میں آئی، ان کی بات تو ذہن میں یہ آئی کہ اب تو یہ بریء ذمہ ہو گئے، سارا ذمہ میرے اوپر آ گیا۔ وہ فوراً ان کو بلایا، کہتے ہیں بھائی صاحب سنیے، یہ دیکھیے یہ باغ میں آدھا سہیم ہوں، اس باغ میں میرا آدھا حصہ ہے، آدھا میرے بھائی کا ہے آدھا، لہذا میں آدھے سیب کی اجازت دے سکتا ہوں، آدھے سیب کی اجازت آپ کو بھائی جان سے لینا پڑے گی۔ توجہ کا طالب علم محترم، اب آدھے سیب کا، اچھا وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ نجف میں رہتے ہیں اور وہ روحانی ہیں، مولوی ہیں۔ عزیزان محترم یہ کون ہے؟ یہ جناب مقدس اردبیلی کے والد ہیں۔ آدھے سیب کی اجازت لینے کے لیے کہاں گئے؟ نجف گئے۔ جب وہ نجف گئے، اچھا انصاف سے بتائیے اگر ہم ایران میں ابھی رہیں، کوئی بھی ایران عراق میں رہے، ہمارے وطن سے کوئی آئے گا تو ہم کیا سمجھیں گے؟ بھائی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے، چلیے پہلے اس کو زیارت کروا دیں اور اس کے بعد اس کے کھانے وغیرہ کا انتظام۔ دق الباب کیا، گھر سے باہر نکلے، جب دیکھا کہا بھائی آپ کے شہر آپ کے وطن سے آ رہے ہیں کہ چلیے آپ زیارت کر لیجئے، اتنی دیر میں کھانے وغیرہ کا انتظام کر لیتا ہوں۔ کہا نہیں، کہ میں ایک کام سے آیا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ مجھے آدھے سیب کی اجازت چاہیے، آدھے سیب کی اجازت چاہیے۔ عزیزان محترم یہاں مقدس اردبیلی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں زیارت پہ بعد میں جاؤ، پہلے جو کھایا ہے اسے حلال کر لو۔ زیارت میں بعد میں جاؤ، پہلے جو کھایا ہے اسے حلال کر لو۔ عزیزان محترم کیسے اجازت ایسے نہیں ملے گی، آپ کو اجازت ایسے نہیں ملے گی، آپ کو میری لڑکی سے شادی کرنا پڑے گا، آپ کو میری لڑکی سے شادی کرنا پڑے گا۔ راستہ چلتے اگر کسی سے کوئی شادی کا وعدہ لینے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑی خرابی ہے۔ بھائی اس طرح کے رشتے تو ماں باپ آپس میں بڑے بزرگ طے کرتے ہیں۔ عزیزان محترم یہ پشو پیش میں مبتلا ہوئے، لیکن جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پائے سے بات میں لغزش نہیں آتی ہے۔ عزیزان محترم جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب ایمان مضبوط تھا تو کہنے لگے کہ یہ کتنے دن کی بات ہے بھائی، شادی اگر ہو بھی گئی، اچھا وہ کہتے ہیں میری بیٹی میں نقص بہت ہے، میری بیٹی اپاہج ہے، میری بیٹی گونگی ہے، بہری ہے، یہ ساری چیزیں کہنے کے باوجود کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو زندگی کی اس طرف ہے نا، 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال، یا تو میں مر جاؤں گا یا وہ جو اللہ کو پیاری ہو جائیں گی، لیکن وہاں اگر اس آدھے سیب کی اجازت نہیں ملی تو ہو سکتا ہے میں قبر میں بھی پریشان رہوں، برزخ میں بھی پریشان رہوں، صراط میں بھی پریشان رہوں، اور ہو سکتا ہے اسی سیب کی وجہ سے میں جہنم میں بھی چلا جاؤں۔ عزیزان محترم وہ کہتے ہیں کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ شادی ہو گئی، شادی ہو گئی۔ جب جو ہے وہ حجرے میں پہنچے ہیں تو اب یہ ہکا بکا، عزیزان محترم جو انہوں نے والد نے بتایا تھا بیٹی کے، بالکل اس کے بعد برعکس عزیزان محترم ان کی خانم نے، اچھا یہ جو شادی ہوئی ہے یہ کون ہے؟ یہ مقدس اردبیلی کی ہونے والی ماں ہے۔ عزیزان محترم انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں، کیوں تعجب کر رہے ہیں؟ کہا آپ کے والد نے کہا تھا کہ آپ اپاہج ہیں، آپ تو کھڑی ہیں، آپ دیکھ نہیں سکتی، آپ تو دیکھ رہی ہیں، آپ سن نہیں سکتی، آپ سن بھی رہی ہیں، وہ بول بھی رہی ہیں۔ کہا صحیح کہا تھا میرے والد نے، میرے والد نے صحیح کہا تھا، آپ سمجھے نہیں۔ عزیزان محترم کہتے ہیں دیکھو میں اپاہج ہوں اس حیثیت سے کہ اتنی عمر ہو گئی ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف میں نے ایک قدم باہر نہیں نکالا۔ میں بہری اس حیثیت سے ہوں کہ اتنی عمر ہو گئی ہے میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں سنی ہے۔ میں گونگی اس حیثیت سے ہوں کہ میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ عزیزان محترم میں اندھی اس حیثیت سے ہوں کہ اس لیے میں نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے۔ عزیزان محترم اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب میرے والد محترم نے مجھ جیسی بیٹی کو دیکھا تو کہا کہ اس کا رشتہ میں کہاں لگاؤں،
جس سے بھی کہوں گا وہ اپنے اعتبار سے ڈھونڈے گا، لہٰذا وہ پہنچے حرم مولائے کائنات میں، کہا اے مولا میری بیٹی کے لیے رشتہ آپ ہی تلاش کیے، تو آپ جو یہ آدھے سیب کی اجازت لینے آئے ہیں، دراصل یہ میرے والد کی دعا آپ کو لے کر آئی ہے۔ درود پڑھیے گا محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، جب ایمان سے ایمان ملتا ہے تب اولاد مقدس اردبیلی پیدا ہوتی ہے عزیزان محترم، لیکن ہمیں تو فکری نہیں ہے، ہم نہ جانے، اور یہی تو وجہ ہے عزیزان محترم، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے سنتے رہتے ہیں آپ باتیں، سب سے پہلے کون؟ اولاد سامنے آئیں گی عزیزان محترم۔ اولاد کیا کہے گی؟ اولاد ہم قبر تک چھوڑ دیں گے، بس بہت کریں گے، گھر سے جنازہ لے کر جائیں گے، قبر تک آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اور عزیزان محترم پھر مال کیا؟ ہم سے صرف کفن دے سکتے ہیں، ہم سے، ارے مال وہ ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہم نے حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، وہ کتنا، بس ہمیں اسے کفن مل سکتا ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم اعمال کی باری آتی ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل جس کو میں نے سبک سمجھا، میں نے جسے ہلکا سمجھا، میں نے جسے کم سمجھا۔ اعمال کہتا ہے کہ میں قبر میں بھی کام آؤں گا، برزخ میں بھی کام آؤں گا، صراط پر بھی کام آؤں گا، اور یہاں تک تمہیں جنت تک لے کر جاؤں گا۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ لہذا عزیزان محترم انسان جو ہے اس دنیا میں آنے کے بعد ختم نہیں ہوتا ہے، آخری بات اور ختم دعا اور ربط مصائب۔ عزیزان محترم انسان ایک بار اسیر پیکر ہو جاتا ہے تو پھر مرنا اس کے نصیب۔ یہ جو قبر ہے یہ سرحد ہے، یہ قبر جو ہے یہ سرحد ہے، یہ عالم فنا ہے وہ عالم بقا ہے، یہ عالم اولا ہے وہ عالم اخری ہے۔ سوال یہاں ہے، سوال وہاں بھی ہے، یہاں ہم سے پوچھتے تھے وہاں فرشتے پوچھتے ہیں عزیزان محترم، یہاں ہم سے پوچھتے تھے وہاں فرشتے پوچھتے ہیں۔ فرق اتنا ہے یہاں کی دنیا مال کے ذریعے سے چلتی ہے، وہاں کی دنیا اعمال کے ذریعے سے چلتی ہے۔ درود پڑھیے گا محمد والے محمد۔ اس سے بلندر ایک صلوات ادا کی۔ عزیزان محترم ماں کی اہمیت بہت زیادہ ہے زندگی میں، اس لیے کہ باپ نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد، باپ نے گھر دلایا، باپ نے گاڑی دلائی، باپ نے زمین دلائی، باپ نے اچھا شربت پلایا، سب دنیا میں آنے کے بعد۔ لیکن ماں کون ہے؟ جب اس کے شکم میں تھے تو خون جگر پلایا ہے اس نے، اور اگر باہر بھی آئے تو پھر اس نے جو ہے شیر پلایا ہے اپنے۔ لہذا عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ روایت میں ہے کہ اگر آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہوں، اذا کنت فی صلاۃ تطوع، اگر تم نماز مستحبی ادا کر رہے ہو، اذا دعاک والدک فلا تقطعها، اگر تمہارے ابا تمہیں بلائے تو نماز نہ توڑو۔ میں مستحبی نماز کی بات کر رہا ہوں، کوئی واجب نماز نہ سمجھے، واجب نماز کو اس کے خاص مواقع ہیں جہاں پر توڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ مستحبی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی والدہ گرامی آپ کو آواز دیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وَإِذَا دَعَتْكَ وَالِدَتُكَ، اور جب تمہیں تمہاری والدہ آواز دیں فَتَقْطَعْهَا، تو نماز کو تم توڑ دو، اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہو۔ سید الابرار یوم القیامت رجل من بر بوالدیہما بعد موتہما، قیامت کے دن نیک بندوں کا سردار کون ہوگا؟ وہ شخص ہوگا جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہوگا ان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد۔ عزیزان محترم مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے، ماں باپ جب تک زندہ ہیں ہم ان کی خدمت کرتے رہیں، نہیں، جب اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی ہم ان کے لیے کار خیر کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہوتا ہے، رحمت کا دروازہ نہیں بند ہوتا، رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ آپ جو کچھ بھی ایصال کریے گا عزیزان محترم، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے عزیزان محترم، جو غم
ہے وہ ان سے پوچھیے جن کی ماں اس دنیا سے چلی جایا کرتی ہیں۔ اے عزیزان محترم، لیکن ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ تو عام ماں ہے، ارے وہ ماں جو حسنین کی ماں ہو اور جو ام ابیہا ہو، جب وہ اس دنیا سے جا رہی ہوگی تو کتنا غم رہا ہوگا۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے رسول کے جانے کے بعد محزون زہرا، غریب زہرا، نحیف زہرا، لاچار زہرا، عزیزان محترم، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ آتے گھروں پر دلاسا دیتے، اے زہرا تمہیں تمہارے بابا کا ہم دلاسا دیتے ہیں، تسلیت پیش کرتے ہیں، تعزیت عرض کرتے ہیں، لیکن اے عزیزان محترم ایسا نہ ہوا، اور آگ اور لکڑی لے کر لوگ آ گئے، بجائے یہ کہ تعزیت و تسلیت پیش کرتے۔ عزیزان محترم، اب تو سوال ہونے لگا ہے، اور اپنوں میں سوال، دروازہ تھا ہی نہیں تو جلا کیا؟ میں ایک بار کہتا ہوں، اتنا فرض کر لیجئے کہ چلیے ٹاٹ کا دروازہ تھا، لیکن کس کا دروازہ تھا؟ یہ وہی دروازہ تھا نا جس پر رسول کھڑے ہو کر سلام کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، اس ماں کی غربت کا اندازہ لگائیے جو یہ کہہ رہی ہوگی کہ کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے، اس دروازے پہ آگ لگا دو گے جس میں حسنین جیسے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں؟ تو ملعون کہتے ہیں وہ ان کا نا اگرچہ ہو۔ عزیزان محترم، جب دروازے پہ آگ لگی ہے، عزیزان محترم تاریخ کہتی ہے نا کہ مولائے کائنات کیوں نہیں آئے، تو دو سبب جو میں نے اپنے استاد سے سنا ہے وہ آپ کو بیان کر دیتا۔ اگر علی تلوار لے کر آتے تو دنیا یہ کہتی ہم تو مصالحت کرنے کے لیے آئے تھے، صلح کرنے کے لیے آئے تھے، علی ہی جنگ کرنے کے لیے آئے، اور آگے علی بغیر تلوار کے آتے تو یہ جو کچھ دشمن تھے، اس لیے کہ مولائے کائنات نے بہت ساری جنگوں میں ان کے بہت سارے باپ داداؤں کو قتل کیا تھا، تو کوئی دشمن حملہ کر دیتا تو یہ کہتا کہ بھیا ہم تو نہیں چاہتے تھے، لیکن چونکہ ان کے باپ دادا کو قتل کیا تھا تو ہجوم نے حملہ کر دیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ حسنین چھوٹے تھے، حسنین بھی اس دنیا سے چلے جاتے، مولائے کائنات بھی اس دنیا سے چلے جاتے، لیکن ہاں عزیزان محترم جس طرح سے جناب خدیجہ نے رسالت کی حفاظت کی تھی، یہ حفاظت امامت کی جناب زہرا نے کی ہے۔ دروازے کے پیچھے آ گئی، اب دروازے کے جب پیچھے آ گئی تو ملعونوں نے زور سے دھکا دیا، جب زور لگایا ہے تو زہرا در و دیوار کے بیچ میں آ گئی، اور یہ دروازے کے اندر ایک کیل تھی جو جناب زہرا کے سینے میں در آئی۔ جناب زہرا نے آواز دی یا فضت و خذونی لقد سقطت فی ما شائی، اے فضہ ارے مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ عزیزان محترم، یہ کیسا غم تھا؟ روایت کے جملے ہیں، کہتے ہیں جب دروازہ گرا تو زہرا دروازے کے نیچے، اب جو ہجوم تھا وہ دروازے کے کنارے سے نہیں گزر رہی تھی، ارے دروازے کے اوپر پیر رکھ کے یہ بھیڑ گزر رہی تھی۔ روایت کہتی ہے فَاسَرُوهَا، ارے جیسے کسی کپڑے کو نچوڑ دیا جاتا ہے، زہرا دروازے کے نیچے۔ جزاک اللہ، آپ کی آنکھوں سے اشک روا ہے، خدا ان کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ آج مل جل کر دعا کرتے ہیں کہ ایک مجلس ایسی ہو ایام فاطمی میں کہ جب زہرا کا لال منبر پہ مصائب پڑھ رہا ہو اور ہم سامعین بیٹھے ہوں، اے پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کر۔ روایت بتاتی ہے جب جناب زہرا کا آخری وقت آیا ہے تو
کہتے ہیں اس دن بڑی بے چینی ہے، بڑی درد محسوس ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم کہتے ہیں جناب اسما سے کہتی ہیں اے اسما دیکھو جب تک تحلیل و تسبیح کی آواز آتی رہے تم سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، اور جب یہ آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا میں اس دنیا سے چلی گئی۔ عزیزان محترم جب آواز بند ہو گئی، ارے جا کے دیکھا تو بی بی اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ عزیزان محترم آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، مولا کائنات غسل دیتے دیتے چیخ مارے تھے۔ ایک میں نے کسی ذاکر سے سنا ہے کہ کہتے ہیں ایران میں ایام فاطمی میں ایک ذاکر نے جناب زہرا کا مسائب پڑھا، مجلس ختم ہو گئی، پورا امام بارگاہ خالی ہو گیا، لیکن ایک آدمی بیٹھا گریا کر رہا تھا۔ تو مولانا اترے اور مولانا اتر کے جا کے پوچھتے ہیں اے بھائی کیا میں نے کچھ غلط پڑھ دیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، ارے مجھے پتا ہے بدن کی کوئی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ ارے زہرا دروازے کے نیچے جن کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی لیکن کبھی مولا کائنات سے نہ بتایا۔ ہائے زہرا، رات کی تاریکی میں آپ کو دفنایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔